یہ ہارر سٹوری میرے دوست رضوان کی ہے، جو کہ ایک پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، لیکن وہ اپنی پڑھائی کے لیے یہاں شہر میں آیا ہوا تھا۔ جب سمر ویکیشن ہوئی تو وہ اپنی ویکیشن منانے کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا، لیکن جب ویکیشنز کا اختتام ہوا تو وہ واپس شہر میں آ گیا۔ رضوان فطرتاً بہت ہی ہنسمکھ اور شرارتی لڑکا تھا اور ہر وقت مستی مذاق میں رہتا تھا، لیکن سمر ویکیشنز کے بعد میں نے رضوان میں خاصی بدلاؤ محسوس کیا۔ اب رضوان نہایت ہی خاموش کلاس میں بیٹھا رہتا، کسی سے کوئی بات نہ کرتا، بات بات پر چونک اٹھتا اور مجھے کچھ خوفزدہ بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار رضوان سے اس کا ریزن پوچھا، وجہ پوچھی، لیکن اس نے مجھے ہر بار ٹال دیا۔ آخرکار ایک دن مجھے موقع مل گیا جب رضوان اکیلے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا خوفزدہ رہتے ہو اور بات بات پر چونک اٹھتے ہو؟ تو اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا قصہ سنایا ہے جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بہت اصرار کرنے پر رضوان نے مجھے بتایا کہ وہ جس گاؤں میں رہتا ہے وہاں سے قریب ہی ایک پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں اور گاؤں کے بڑے بوڑھے ہمیشہ اس پہاڑی کے آس پاس جانے سے منع کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں جو ہے کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں نے ایک شاٹ مارا اور بال جو ہے کافی دور نکلتی چلی گئی اور میں اس بال کا پیچھا کرتے کافی آگے نکلا آیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میں اس پہاڑی کے قریب ہی تھا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں آخر اس پہاڑی کے آس پاس ہے کیا۔ میں بس پہاڑی پہ چڑھنے لگا، چڑھتا چلا گیا، اور جب میں پہاڑی اوپر پہنچ گیا تو اچانک میرا پاؤں لڑکا اور میں لڑکتا ہوا گرتا چلا گیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا اور میں گویا بے ہوش ہو گیا۔ یہ عصر کا وقت تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ اور یہ حادثہ پیش آیا، اور میں کتنی دیر بے ہوش رہا مجھے کچھ اندازہ نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور جب میں نے آس پاس دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ میں ایک قبرستان کے کنارے پڑا ہوا تھا اور آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں اور انتہائی اندھیرا تھا۔ میرے جسم پہ گویا کپ کپی طاری ہو گئی اور میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نہایت ہی خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کری لیکن میں اٹھ نہ پایا۔ بہرحال میں نے اپنی ساری ہمت جمع کری اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا، دور دور تک نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، بس خوف کا ایک عالم تھا۔ میں نے ذرا چلنے کی کوشش کری تو اچانک میرے پاؤں میں ٹھوکر لگی اور میں ایک قبر کے اوپر جا کے گرا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قبر میں سے کوئی ہاتھ نکلے ہو اور ان ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا ہو اور گویا مجھے جکڑ لیا ہو۔ مارے خوف کے میری چیخ نکل گئی اور میں نے آواز لگا دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن وہاں تو نہ کوئی تھا جو مجھے بچا سکتا اور نہ ہی وہاں کوئی تھا جو میری مدد کر سکا۔ بہرحال میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کرا، اور جب میں بھاگ رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، گویا کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، پر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھنا شروع کرا، اور جو ہے میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے پہاڑی کو کراس کر دیا اور میں پہاڑی کے اس پار اتر آیا اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو گاؤں والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بہرحال لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت خوفزدہ رہتا ہوں اور مجھے ہر پل وہی وقت اور وہی سین یاد آتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ یہ بتا کر رضوان جو ہے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے جب میں کالج پہنچا تو رضوان اپنی سیٹ پہ موجود نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ بہرحال ایک ہفتہ گزر گیا لیکن رضوان کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہفتے بعد رضوان کے بھائی کی کال میرے موبائل فون پہ آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے ہی رضوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑا اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ رضوان تو بالکل صحت مند تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں اس کا انتقال ہو گیا، کون سی بیماری تھی، لیکن انہوں نے بولا کہ ہمیں بھی نہیں پتہ، اس کو بس بخار چڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ رضوان کو جو ہے وہ ایک پہاڑی کے اس پار قبرستان تھا، وہیں پر ہی دفنا دیا گیا۔